اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا علم کی بنیاد پر، ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت ہے اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں زندگی بسر کرنے کا لائحہ عمل واضح کر دیا گیا ہے، کن باتوں کی ضرورت ہے انسان کو کہ وہ کرے وہ بیان کر دی گئی، کن باتوں سے بچنا چاہیے وہ بیان کر دیا گیا، ہر چیز اس اعتبار سے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، کیا اب وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ آ جائے سامنے؟ یعنی اس اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا نتیجہ آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات کے ساتھ آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ مراد ہم اصلاح کرنے کو ہمیں موقع مل سکتا ہے۔ فرمایا گیا قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ کہ وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ سارے جھوٹے معبود دور ہو گئے، سارے بتوں کو جن کو پکارا کرتے تھے سب ان سے بھول گئے۔ جب وہ نتیجہ سامنے دیکھیں گے قیامت کا تو کہیں گے ایک موقع ہمیں دے دیا جائے۔ یہ ہے وہ حسرت بھری درخواست جس کا ذکر قرآن نے کئی مرتبہ کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہلت آج ہے اس دنیا میں، جو عمل کرنا چاہے آج عمل کر لے، ورنہ جو آج انکار کر رہا ہے، قرآن کا بیان ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 28 میں کہ اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تب بھی نافرمانی ہی کریں گے۔ اس لیے آج فیصلہ کرو کہ کس راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، ابھی مہلت ہے، عمل کر لو۔ اس کے بعد 7واں رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان اور دعا کے آداب کا بیان آ رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا۔ 6 ایام کے متعلق نوٹ فرما لیجیے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ کے دنوں کا معاملہ تو یہ ہے، سورہ الحج آیت نمبر 47 اور سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 5 میں کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ اللہ کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہے۔ اللہ کی مختلف پلاننگز ہیں، مختلف تدابیر ہیں جن کا ظہور اتنے بڑے لیول پر جا کر، اتنی بڑی ڈیوریشن پر جا کر ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا 6 ایام میں۔ یہ بات متشابہات میں سے ہے، اس کی اصل تفصیل اللہ ہی کے علم میں ہے۔ سائنٹیفک تھیوریز ہمارے سامنے اس کے متعلق آئی ہیں کچھ، لیکن یہ کہ وہ تھیوریز کی حد تک ہیں، کوئی فیکٹس ڈسکور نہیں ہو سکے۔ یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، اس کا اصل علم اللہ ہی کے علم میں ہے۔ قرآن حکیم میں صرف ایک جگہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک اس کی کچھ وضاحت کی گئی ہے، لیکن اصل علم اللہ کے علم میں یہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا دن تو 24 گھنٹے کا ہے ہمارے سورج کی حرکت کے اعتبار سے، لیکن یہاں جو ایام بیان کیے جا رہے ہیں وہ 24 گھنٹے کے ایام تو نہیں ہو سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ 6 پیریڈز ہیں، اوور 6 پیریڈز، 6 مختلف پیریڈز میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اصل علم اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے تمکن حاصل کیا عرش پر۔ اللہ کا عرش یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ کل اختیار اللہ کے پاس، کائنات کے چپے چپے پر اللہ ہی کی حکمرانی ہے، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ ڈھانکتا ہے رات کو، یطلبہ حثیثا، اس رات کے پیچھے دن دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے تخلیق بھی ہے اور اسی کے لیے حکم کا اختیار بھی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تخلیق ہے اور اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جو خالق ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اسی کے لیے اختیار ہے کہ وہ کوئی حکم دے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو تخلیقات فرمائی ہیں، جو اس کی کریشن ہے،
اس کے دو لیولز ہیں، دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک کو عالم امر کہا جاتا ہے، جس میں کن فیکون کا معاملہ بالکل فوراً ہے، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا، اور تین چیزیں اس سے متعلق ہیں: فرشتے، وحی اور انسان کی روح۔ یہ عالم امر سے متعلق ہے، اس میں ٹریولنگ میں کوئی ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا۔ جبکہ بقیہ چیزیں عالم خلق سے متعلق ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے کن کہا، لیکن اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ بچے کی تخلیق ماں کے بطن میں 8 مہینے 9 مہینے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، اس میں عالم تخلیق میں، عالم خلق میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے تخلیق ہے اور اسی کے لیے حکم کا اختیار ہے، یا عالم خلق بھی اسی کے لیے ہے اور عالم امر بھی اسی کے لیے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اب دعا کے 7 آداب کا بیان آ رہا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑا کر اور آہستہ آہستہ، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ دعا میں پسندیدہ یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ انفرادی طور پر دعا مانگے۔ اجتماعی دعاؤں کو بھی ثبوت ملتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے۔ عموماً پسندیدہ یہ کہ انسان انفرادی طور پر چپکے چپکے تنہائی میں اور عاجزی سے اللہ سے دعا کرے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، کوئی ایسی بات نہ مانگی جائے کہ جو خلاف شریعت ہو، کوئی ایسی دعا کہ جس سے کسی کا نقصان چاہے انسان، یہ جائز نہیں۔ کوئی حرام چیز اختیار کرنا چاہے اس کے لیے دعا مانگے، یہ جائز نہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ بے عملی اور نافرمانی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اس سے پکارو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ یہ 5واں اور 6واں ادب آ گیا۔ ایمان کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ میں یہی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ خوف اس بات کا کہ میری نافرمانی میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے، اور امید اس بات کی کہ اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس بات کی امید کہ اللہ نے مانگنے کی توفیق عطا فرما دی تو انشاءاللہ وہ قبول بھی فرمائے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ احسان کو ہم نے سمجھا تھا سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 کی روشنی میں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنا۔ تو پوری زندگی عمدگی کے ساتھ بندہ اللہ کی اطاعت کرے تو اس کی دعا بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر۔ مہکی مہکی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عمدہ خوشبو مٹی کی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر۔ اب اس کے بعد واٹر سائیکل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک سائنٹسٹ برنارڈ پیلیسی نے 1580 عیسوی میں یہ تصور دیا کہ کس طرح سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے آسمان پر جا کر بادل بنتے ہیں، پھر پانی برستا ہے، گلیشیئرز بن جاتے ہیں، وہاں سے پانی پگھل کے آتا ہے، پھر سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں۔ یہ ہے واٹر سائیکل۔ تو برنارڈ پیلیسی نے 1580 عیسوی میں یہ بات بیان کی۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے 1400 برس پہلے، لیکن نوٹ فرمائیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اللہ نے چلتے چلتے بیان کی ہیں۔ قرآن دراصل ہدایت کی کتاب ہے، تو ان باتوں میں ہدایت کا سامان ہے انسانوں کے لیے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ کی قدرتوں پر اور اس کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ فرمایا کہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان بادلوں کو چلا دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں کسی شہر کی طرف۔ فانزلنا بہ الماء، پھر اس سے پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس سے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے یعنی زندہ کریں گے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بیج مردہ ہوتا ہے زمین کے نیچے،
اللہ بارش برسا